السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے ہماری نیند اچھی نہیں ہے اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی ایسا نہیں کہ رات میں 1-2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، بلکہ کبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران عموماً آنکھ کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ جاتے ہو۔ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے ایسا کیوں ہوتا ہے، کون ہے جو آپ کو اس وقت نیند سے جگاتا ہے، کون سی وہ جگہ ہے جس سے آپ رات کے اس مخصوص وقت میں جاگ جاتے ہیں، کون ہے اس وقت آپ کو بار بار پکار رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کتنی خوبصورت ہے کہ اگر آپ کو پتہ لگ جائے آپ بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ خواتین و حضرات، دنیا میں ہر امیر و غریب نیک بد قدرت کے قانون کے تحت دکھوں اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے انسان کا، اور دنیا مصیبتوں اور غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، کچھ لوگ بیٹیوں کے رشتے کے لیے پریشان رہتے ہیں، کچھ غم میں ڈوبے ہوتے ہیں، کچھ بے روزگاری سے پریشان ہیں۔ انسان کسی نہ کسی فکر میں یا پریشانی کی وجہ سے نیند کا شکار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آتی۔ ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات مخصوص وقت یعنی 3 سے 5 بجے کے دوران ہم اچانک سے جاگ جائیں، اور گرمیوں میں یہ وقت بدل جاتا ہے۔ ان لمحے ہم اچانک جاگ جاتے ہیں تو آپ سوچو آپ کے لیے کتنی بڑی بات ہے۔ اگر آپ کو پتہ لگ جائے تو آپ یہ لمحہ یہ گھڑی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کہیں گے ہمیں یہ مل رہا ہے لمحہ، یہ گھڑی مل رہی ہے، ہمارا رب ہمیں پکار رہا ہے تو ہم جلدی سمیٹ لیں، اللہ سے ہم مانگ لیں اور ہماری جتنی پریشانیاں ہیں ہم اللہ کریم سے اپنی دور کروا دیں۔ اگر ایسا سب کچھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ تو چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر آپ کو حدیث اور جدید سائنس کی روشنی میں جب بھی بتائیں گے اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ ایسا کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات 3 سے 5 بجے کے درمیان اچانک آنکھ کھل جائے، نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ لمحہ دیا ہے، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کا وقت ہوتا ہے، یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ ان کے لیے رحمت اور برکت کے دروازے کھول دے اللہ تعالیٰ، اور توبہ کے دروازے کھول دے کہ بندہ اپنے لیے توبہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیں اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اپنے بندے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا بزرگ و برتر پروردگار ہر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری تھائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے
اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں۔ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، میں اسے بخش دوں۔ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں۔ ہے کوئی بے روزگار، میں اس کو روزگار عطا کروں۔ ہے کوئی پریشان حال، میں اس کی پریشانی دور کروں۔ ہے کوئی اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان رشتوں سے، میں اس کو نیک رشتہ عطا کروں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تو کف کرتا ہے یہاں تک کہ ایک تھائی رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، میں اس کی مغفرت کروں۔ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں۔ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں۔ ہے کوئی اپنی پریشانیوں کا ذکر مجھ سے کرنے والا، میں اس کی پریشانی دور کروں۔ ہے کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ دوستو، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس قیمتی وقت کی اہمیت کو جانیں۔ اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں کہ یہ وقت کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے، مانگ لو مجھ سے جو بھی، اس وقت مجھ سے مانگتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ 3 سے 5 بجے کے دوران کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیں اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیں۔ اور ان فرامین کا سائنسی فائدہ بھی آپ کو بتاؤں، کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگ ہر چیز میں سائنسی وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو سائنسی وجہ بھی بتا دیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں ہدایت دے، بے شک، اور سیدھا راستہ دکھائے۔ سیدنا عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو جاگ اٹھے اور دعا کرے، یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ آپ کو چاہیے اس دوران آپ کی آنکھ کھلے تو آپ لازمی تہجد کے 4 نفل ادا کریں اور اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ لازمی ملے گا۔ دوسری حدیث سنیے، سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اس کے شر سے پناہ مانگنے کا ذکر کسی سے نہ کریں، وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر دوست برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھتے پھر رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو محفوظ رکھیں، بہتر ہے کسی سے اپنا برا خواب بیان نہ کریں، برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں کسی سے بھی، اور جب بھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں۔ اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگے، جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ جو مانگنا ہے مانگ لیں، دل کا سکون، رزق، شادی کی دعا، جائز حاجات، اولاد کی دعا، اور آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں، اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما، اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم آپ کو عطا کریں گے۔ اور اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے، اے انسان، آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، وہ رات کے وقت تھوڑا عرصہ سویا کرتے تھے
اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے تھے۔ دوستو، ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے نزول لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات 3 سے 5 بجے کے درمیان آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، اور ان لمحوں کی فضیلت صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اس کی تمام مذاہب سائنٹیفک تھیوری بیان کر چکی ہے، اور سائنسدانوں نے بہت ریسرچ کے بعد لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کام ایکسرسائز کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اس کو صحیح ثابت کرنے لگی ہے، لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے اللہ سے رجوع کریں، اپنی ہر تکلیف، ہر بیماری، ہر پریشانی اپنے اللہ سے بولیں، اللہ سے بانٹیں، اللہ ہی ہماری مسئلے کا حل نکالے گا۔ اور ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں، اگر آپ کی اس لمحے آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجیے اور اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، یا کوئی دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور سے ہوا کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہوں۔ چند رکعت نماز پڑھیں، کیونکہ نماز سے آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گی، اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے بہترین اور اچھا موقع ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کسی مومن کے لیے کہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہتر سے بہتر نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ اور رات کو 3 سے 5 کے درمیان آنکھ کھلنے کے پیچھے کیا اشارہ ملتا ہے، یہ اچھا شگون ہے یا نہیں؟ رات کو 3 سے 5 کے درمیان آپ کا وقت تہجد کا ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کی آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ تہجد کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کے پڑھ لیا کرو، آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے، اور مقام محمود مقام شفاعت کبری ہے، شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر آپ اپنی امت کو بخشش کرائیں گے۔ اور مذکورہ ارشاد کی روشنی میں مسلمان کو چاہیے رات کو جب آنکھ کھل جائے تو وضو کر کے 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت نماز لازمی پڑھے، جس قدر طاقت ہو اسی کے مطابق نماز پڑھے، دل سے بڑا، اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم اس کو عطا کریں گے، تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ یاد رہے کہ تہجد کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، جس جگہ سے یاد ہو دل سے پڑھ لی جائیں۔ میری ویڈیو پسند آئے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔